الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے یہ ہماری 6ٹھی کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہماری 5 کلاسیں ہو چکی ہیں۔ ان 5 کلاسوں کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 تک جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، اور اس وقت یہ 6ٹھی کلاس جو ہے اس کا آغاز ہم آیت نمبر 177 سے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ 6ٹھی کلاس کا آغاز 177 نمبر آیت سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہے خصوصاً سورہ بقرہ کے اندر، اس کا میں ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دوں۔ سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے، پہلے حصے سے مراد جو حصہ پہلے سپارے کے اندر آتا ہے، غالباً آیت نمبر 140 تک بنتا ہوگا یا 41 تک بنتا ہوگا، یہ یوں سمجھ لیں۔ یہ حصہ جو ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے سابقہ امت مسلمہ کا، جسے امت بنی اسرائیل بھی ہم کہتے ہیں۔ اگرچہ آغاز کے اندر جو پہلے 2 رکوع سورہ بقرہ کے ہیں ان میں ایک مختلف مضمون ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ ہی کا جواب آ رہا ہے۔ سورہ فاتحہ میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن کے اوپر تیرے انعامات ہوئے، اور ان کے راستے سے میں بچنا چاہتا ہوں جن کے اوپر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ اس کا جواب جو ہے وہ پھر سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ آغاز سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے 2 رکوع جو ہے نا ان میں یہ 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بننے والے، کون ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں گمراہ قرار پانے والے، اور کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بننے والے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر تیسرا رکوع جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کو بندگی کا حکم دیا گیا ہے، عبادت کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ یہ عبادت جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہی ہے، جس کے مطابق بندگی تقاضا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کتاب کے بارے میں یعنی قرآن حکیم کے بارے میں ذکر آیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کیونکہ
اگر تمہیں قرآن ہی میں شبہ ہے تو پھر بندگی کا تم سے مطالبہ تو بے مقصد ہے، کیونکہ بندگی تو اللہ کی کتاب ہی کے مطابق چاہیے۔ اب پھر تیسرے رکوع کے اندر انسان کی جو حیثیت ہے اس کو واضح کیا گیا کہ انسان اس زمین کے اوپر بطور خلیفہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بھیجا گیا، اور یہ خلافت جو ہے اس کے لیے جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اس کو میں نے عرض کیا تھا علم الاسماء وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ۔ یہ بڑی اہم یوں سمجھ لیں کہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کی طرف سے جو تحفظات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیے گئے، وہ یہ تھے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح، تیری حمد، اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ تسبیح، حمد، ذکر، اذکار، یہ وہی ہے جس کو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس تحفظ کا جواب اس طرح دیا کہ میں نے اسے جو علم عطا کیا ہے وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے علم الاسماء، جس کی بنا پر انسان جو ہے وہ خلافت کا حقدار قرار پایا یا خلافت کا اہل قرار پایا، ورنہ نماز، روزہ اور دوسری چیزیں جو ہے وہ تو فرشتے جو ہے وہ انہوں نے اسی کا ذکر کیا تھا۔ اب اسی رکوع میں آخر پہ جا کر ایک اور علم کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ ہے علم وحی، جسے ہم آج کہتے ہیں قرآن و سنت۔ فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جنہوں نے اپنے اس علم کو، علم الاسماء جو ہے، اس کو تابع رکھا اس ہدایت کے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے آئے گی، ان لوگوں کے لیے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ حقیقت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں خلیفہ قرار پائیں گے۔ اب اس کے بعد چونکہ یہ خلافت کا سلسلہ تو شروع ہو گیا آدم علیہ السلام سے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو عرب کی سرزمین میں خصوصاً مدینے میں یہودی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نامندہ امت ہیں، جنہیں ہم سابقہ امت مسلمہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک عہدے پر دو آدمی نہیں رہ سکتے، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، تو پہلے ان کو ٹرمینیٹ کرنا تھا، پھر اس امت کو اس کی جگہ جو ہے وہ مبعوث کرنا تھا۔ لہذا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ٹرمینیشن کے اسباب بیان کیے ہیں۔ اس سے آگے پہلے سپارے کے آخر تک آپ جب پڑھیں تو ذہن میں رکھیں کہ یہاں بنی اسرائیل کی ٹرمینیشن کے اسباب اللہ نے بیان کیے، معزولی کے اسباب بیان کیے، اور ان میں پھر سب سے بڑا ان کا قصور، سب سے بڑا جرم، جس کے بعد وہ کسی اعتبار سے بھی مزید بطور امت رکھے جانے کے مستحق نہیں تھے، اور وہ یہ تھا کہ شہادہ ہی ضائع کر دیا۔ یہ نوٹ کر لیں کہ امت جو ہے وہ ہے شہادے کو آگے پہنچانے کے لیے، جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ نبی اور رسول، نبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو خبر لے رہا ہے، وہی آ رہی ہے نا، نبا خبر کو کہتے ہیں. تو نبی وہ خبر یا وہی لے رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور رسول اصل کے اندر اس پہلو کو کہتے ہیں جو آگے پہنچانا، جس کو ہم کہتے ہیں تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اس پیغام کو آگے پہنچانا. اب جس کے پاس شہادہ ہی نہیں ہے اس نے آگے کیا پہنچانا ہے؟ یا شہادہ جو ہے وہ مشکوک ہو گیا، ضائع ہو گیا، تورات ضائع ہو گئی اور اس میں تبدیلیاں کر لی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو، یا اس امت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جو گواہیاں تھیں ان کی کتابوں میں، ان کو آگے پہنچانے کی بجائے انہوں نے چھپانا شروع کر دیا. تو پھر یہ جو ہے وہ جرم ان کا بیان کر دیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شہادہ دیا گیا تو بجائے اسے پیش کرنے کے اس نے اس کا کتمان کیا، اسے چھپایا. لہٰذا اب یہ امت چلی گئی، ختم ہو گئی. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت تھی جس نے شہادہ چھپایا تھا. قد خلت، اب تم آ گئے ہو. تو اب تمہیں امت بنانا ہے، لیکن امت بنانے سے پہلے قبلہ، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ مدینے آنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15-16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ ابھی تک وہ امت ٹرمینیٹ نہیں ہوئی تھی. لہذا اسی قبلے کو اختیار کیا گیا. اب امت جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے تو پہلے قبلہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ وہ مسجد حرام ہے، اس طرف رخ کرو. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اور قبلہ دینے کے بعد فوراً پھر جو بات آئی وہ کیا آئی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے. جس طرح کبھی ہم نے ان کو امت بنا دیا تھا، اب تمہیں امت بنا دیا ہے. امت وسط اس کے حوالے سے پچھلی کلاس میں کافی گفتگو ہو چکی ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں. اور بطور امت تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یا ذکر اذکار، یا اپنی ذاتی عبادت کرنا؟ نہیں، بطور امت تمہاری ذمہ داری ہے شہادت علی الناس. یہ شہادہ یعنی دیکھیں، نماز روزہ تو ایک بطور فرد بھی اس کے اوپر فرض ہے، لیکن یہاں امت کیوں بنائی جا رہی ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کیونکہ اس سے آگے رسول جو ہے وہ رسالت کا سلسلہ، اللہ کی طرف سے رسول بنائے جانے کا سلسلہ بند ہو جائے گا. آخری رسول آ گئے ہیں، آخری پیغام بر آ گئے ہیں، آخری پیغام پہنچانے والے آ گئے ہیں. تو اب نبوت کا سلسلہ بھی باندھا ہے تو ظاہر ہے رسول بھی نہیں ہوگا کوئی. لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک ہے، لہٰذا اب یہ شہادہ آگے یہ امت پہنچائے گی. اور امت کیسے پہنچائے گی؟ امت کو پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کر دکھا دیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول تمہارے اوپر شہادت دیں گے، پھر تم نے دوسروں پر شہادت دے کر شہداء قرار پانا ہے. یہ تمہاری بطور امت ڈیوٹی ہے. اب یہ جو ذمہ داری ہے یہ واضح کرنے کے بعد، اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیں،
ہم نے شہادت اس طرح دینی ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یعنی جو نقشہ ہمارے سامنے رہے گا نا وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول جو شہادت دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ تمہیں پتہ لگ جائے شہادت کیسے دیتے ہیں. اور یہ ایک سفر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ سے شروع ہوا ہے، اور مکہ سے وحی کے نزول پر یا غار حرا کہہ لیں وہاں سے شروع ہوا ہے، اور فتح مکہ کے بعد وہاں جا کر مکمل ہوا ہے جب اس قرآن کے مطابق احکم الحاکمین کی حاکمیت قائم ہو گئی، یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں خلافت اجتماعی طور پر ایک ادارے کی شکل کے اندر لاکھوں انسانوں کے اوپر ایک نظام کے طور پر جو ہے وہ غالب ہو گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بن گئے. یہ ہے ماڈل، اور اس کو دیکھ کر تم نے امت نے قیامت تک جد و جہد کرنی ہے. بہرحال نقشہ یہی ہے سامنے، اور ایمانداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جتنے وسائل ہیں، جتنا وقت ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، ان کے ساتھ یہ کوشش ہونی چاہیے. اگر کہیں صلاحیتیں زیادہ ہیں، وسائل زیادہ ہیں، وقت زیادہ ہے، ترجیح کچھ دنیا ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر وہ گھاٹے میں رہے گا. بہرحال اس کے بعد یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے یہ نری کوئی تبلیغ ہی نہیں ہے، یہ نری دعوت نہیں سمجھنا. یہ کام بڑی بڑی قربانیاں مانگے گا، یہ جان بھی مانگے گا. نماز تو جان نہیں مانگتی، ویسے تو تھوڑی بہت مشقت تو کرنی پڑتی ہے، وہ تبلیغ میں بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں جان دینا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہاں تک بات پہنچ سکتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. یہ واضح کیا گیا کہ یہ جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا. اس کے لیے ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ اس کا تقاضا آ سکتا ہے، اس کا وقت آ سکتا ہے، اور جب وہ تقاضا آئے، وقت آئے، جو پیچھے ہٹ جائے، جو پیچھے پھر جائے وہ گھاٹے میں رہا. خوشخبری اسے کوئی نہیں ہے جو پیچھے رہا. جس نے اپنا جان مال وقت صلاحیتیں نہیں لگائی، پوری ایمانداری سے نہیں لگائی، اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. خوشخبری کس کے لیے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں وبشر الصابرین جو حوصلے والے ہوں، ہمت والے ہوں، جو یہ قربانیاں دیں. قربانی جان ہو، مال ہو، وقت ہو، صلاحیت ہو، یا بالکل ہی گردن کٹوانی ہو، تو یہ حوصلے کا کام ہے نا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اب یہ جو ہے وہ آپ ذرا غور کریں، ابھی بدر نہیں ہوئی ہے، بدر نہیں ہوئی ہے. پہلے اللہ بتا رہا ہے کہ یہ شہادت علی الناس جو بطور امتی تمہارے اوپر ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، یا ایک امت کے طور پر تمہارے اوپر ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، یہ بڑی قربانیوں کا کام ہے، اسے ہلکا نہیں سمجھنا. اچھا، اب اس کے بعد کچھ اور بھی مضامین آئے، ہر ایک کے اوپر تو اب میں گفتگو نہیں کر سکتا. تو ایک چیز اور سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبلہ دیا، امت بنائی، قبلہ دیا، تو یہ قبلہ کس مقام پر ہے؟
یہ ہے مکہ میں، اور مکہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمان ہجرت کر چکے ہیں، اور ہجرت آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کر چکے ہیں۔ خود محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ایسے ہے کہ 3 دن آپ غار ثور میں رہے ہیں، شوق سے رہے ہیں۔ ایسے کبھی سوچا آپ نے؟ اب یہ ہجرت ہے۔ باقی صحابہ بھی، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اعلانیہ کیا، ورنہ تو خاموشی سے چھپ چھپا کے کسی کو پتہ نہ چلے بندے نکلتے گئے۔ لیکن کیا اس جگہ پر حج بھی آپ چھپ چھپا کر جائیں گے؟ حج تو چھپ چھپا کے نہیں کر سکتے نا، عمرہ تو چھپ چھپا کے نہیں کر سکتے، وہ تو کھلے عام ہی کرنا پڑے گا۔ کرنے کون دے گا جب اس کے اوپر قابض مشرکین ہیں جن سے تم اعلانیہ ہجرت نہیں کر سکتے، وہ تمہیں عمرہ کرنے دیں گے؟ لیکن دیکھیں، پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ قبلے کی حکمت ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروا دیا، اگرچہ تم نے مکہ چھوڑ دیا ہے لیکن یہ مکہ تمہارا ہے، یہاں تمہارا قبلہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ تمہاری غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے وہ شرک ہو، یہ بت پڑے ہوئے ہوں، اور تم کہتے ہو اللہ اکبر، اور تمہارا قبلہ جو ہے اس کا ماحول تمہارے اس دعوے سے مطابقت نہیں رکھتا، متضاد ہے ماحول مکہ کا بھی اور اللہ کے گھر کا بھی۔ لہٰذا اپنے ذہن پر ابھی سے ایک پریشانی سوار کر لو کہ یہ قبلہ تمہارا ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے، ابھی بھی آج بھی پڑھیں گے ہم، تھوڑے تھوڑے وقفے سے یا تو سختیوں کا ذکر آیا۔ کن سختیوں کا؟ جہاد کی سختیوں کا، اور یا پھر جس طرح قبلے کا تذکرہ ہے اسی طریقے سے پچھلی دفعہ آ گیا صفا مروہ کا تذکرہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسی طریقے سے حج کا ذکر آ جائے گا۔ اب میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ حج واحد عبادت ہے جو مدینے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ تو جب اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حج تمہیں کرنا چاہیے، تو پھر کیسے کرنا چاہیے؟ مکے والے تو نہیں کرنے دیں گے، تو مکے کو فتح کرو، پلاننگ بناؤ، ایک دم تو نہیں ہو سکتا، ابھی تو تم وہاں سے نکل کے آئے ہو، ہجرت کر کے آئے ہو، لہٰذا مکے کو خالی کرانا ہے۔ یہ جو آج کا درس ہے، اگرچہ ہم تو کافی سارا ایسا پڑھتے ہیں نا، لیکن اس میں ایک بڑی اہم چیز اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو۔ کیا حکم دیا؟ مکہ کو خالی کراؤ۔ کن سے خالی کرانا ہے؟ ان سے جو وہاں قابض ہیں اور جنہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اصل کے اندر یہ مدینہ ہجرت کیا تھی کہ مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنے آپ کو منظم کر لیں۔ مکہ میں منظم نہیں ہو پا رہے تھے، ہو سکتے بھی نہیں تھے، مکس سوسائٹی تھی۔ وہاں اب انصار بھی ملے اور مکے ہم کے مہاجر بھی ملے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ منظم ہو کر پھر یہ جد و جہد اللہ تعالیٰ نے کروانی تھی۔ تو اس حوالے سے موٹا موٹی کچھ چیزیں جو سمجھ لیں، حلال کھانے کا بھی ذکر آیا کہ اس جد و جہد کے لیے حرام خور نہیں چاہیے، حلال خور چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کھاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ مجبور ہو جاؤ، تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا مجبوری کی حالت میں، جہاد میں تو کہیں زیادہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے
کہ تمہیں جو ہے وہ اس طرح حلال میسر نہ آئے تو اس کی بھی تمہیں اجازت ہے. اور یہ مضامین جو ہے وہ بیان کیے. اور اس کے بعد ایمان کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو جتنے بھی کام بتائے گئے ہیں اس کے لیے ایک مضبوط ایمان کی ضرورت ہے، تو پھر وہ مضمون آیا جس کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے تھا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء. تو یہ جو ہے وہ پھر رکوع ہم نے پڑھا. اب ایمان کے حوالے سے، یعنی ایمان کو تقویت دینے کے حوالے سے رکوع ختم ہوا ہے. تو اب ان شخصیات کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے جو اصل کے اندر اس پاکیزہ جہاد کے لیے درکار ہیں. یعنی یہ جو پاکیزہ کام ہے شہادت الناس کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو واگزار کرانے کا، تو اس کے لیے جو شخصیات چاہیے اب ذرا اس کو دیکھ لیں. یہ بڑی آیت ہے، آیت نمبر 177. البتہ مضمون بھی بڑا اہم ہے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. ولیکن اس میں پس منظر میں سمجھ لیں کہ مسلمان پہلے ایک طرف منہ کرتے تھے پھر دوسری طرف کرنے لگ گئے. تو فرمایا کہ اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارا منہ ادھر تھا یا ادھر ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی مسئلے ہیں. ولیکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پر اور فرشتوں پر اور نبیوں پر. یہ چونکہ ایمان کی بات آئی ہے تو پہلے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا غور کر لیں. اس میں پہلی بات کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا نہیں، یہاں وہ ایمان کی بحث نہیں ہو رہی، یہاں عمل کی بحث ہو رہی ہے. تو یہاں عمل کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ سمجھ لیں. عمل ہو خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو کوئی جو ہے وہ خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. یعنی عمل جو ہے نا وہ خالصتاً للہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ جو ہے نا وہ اور دوسری بات کیا ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ میرے عمل کا آخرت میں مجھے حساب ملنا ہے. والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر یقین ہو. یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں. یہ سمجھ لیں ایک آدمی کوئی خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے، اور زکوٰۃ تقسیم کرنے کا عمل جو ہے یہ کیسا ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے. مگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، یہ ہمارے ووٹ ہی بن جائیں گے، یا وہ کسی کے پاس اس دعوے سے جاتا ہے کہ اس کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ووٹ تو میری مرضی سے ہی ڈالے گا. تو یہ اس نے اللہ کے لیے عمل کیا تھا. اگر اللہ کے لیے عمل کیا ہے تو یہ اس سے کیا مانگ رہا ہے؟ سمجھ گیا نا؟ اس سے کیا چاہتا ہے؟
بھیا آپ کسی پر احسان کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ناشکرہ آدمی ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ بلائی کی تھی اور اس نے میری بلائی یاد ہی نہیں رکھی، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کی تھی۔ پھر آپ اللہ کے لیے کی تھی تو کیوں یاد آ رہی ہے؟ آپ اس سے کچھ واپس چاہ رہے ہیں نا، تبھی تو ایسا ہو رہا ہے نا۔ ایسا عمل جو ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں صرف آخرت، مجھے اللہ دے گا، میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے نا تو میرا اجر اللہ دینے والا ہے۔ انبیاء تبلیغ کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ دینے والا ہے، میں تم سے کوئی اجر اور بدلہ اس کا جو وہ نہیں مانگتا۔ تو یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور آخرت کے اجر کے لیے ہو، دنیا میں اجر مطلوب نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ میرا محلے میں نام ہی ہو جائے گا۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور ان کا ایمان، ان کا عمل مبنی ہوتا ہے فرشتوں کے اوپر ایمان، کتاب کے اوپر ایمان اور نبیوں کے اوپر ایمان نبیوں کے اوپر ایمان پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں دیکھیں، جسے ہم ایمان بالرسالت کہتے ہیں نا، یہ پہلے دو چیزیں ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اس پر بات ہو گئی ہے نا۔ تو تیسری چیز ہے ایمان بالرسالت، اور ایمان بالرسالت جو ہے یہ تینوں چیزیں ایک ہیں۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ فرشتے پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ بھئی اللہ پر ایمان لانا ٹھیک ہے، قرآن پر ایمان لانا ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات، رسول پر ایمان لانا سمجھ آتی ہے بات، یہ فرشتے پر ایمان کیوں؟ جس کو ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمارا ایمان لانا کیوں ضروری؟ اور نوٹ کر لیں، جتنا اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اتنا ہی فرشتے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جتنا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اتنا جبرائیل امین کے اوپر بھی لانا ضروری ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ فرشتہ پہلا رسول ہے، جو پیغام کو پہنچانے والا جو پہلی شخصیت ہے، وہ کون ہے؟ وہ فرشتہ ہے، اور جو لے کر آیا ہے وہ ہے کتاب۔ وہ آج ہم اسے قرآن کہتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی فرشتہ لے کر آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کتاب، جو لاتا رہا کہہ لیں۔ جس کے پاس لایا وہ کون ہے؟ وہ انسانوں میں سے نبی۔ رسول تو جب وہ آگے پہنچائے گا تو وہ اس کا ڈیوٹی ہے نا، وہ نبی ہے، رسولوں میں سے، نبیوں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ نبی پر ایمان، تو نبی پر ایمان حقیقت کے اندر جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایمان قرار پاتا ہی نہیں ہے جب تک کہ جو پیغام آیا ہے اس کو بھی ہمارا دل جو ہے نا، اس پر بھی ہمارا دل نہ جمے، ہمارا دل اس کی تصدیق کرے، اور پھر جو وہ پیغام لے کر آیا فرشتہ، تو یہ بھی ہمارا دل تصدیق کرے کہ فرشتہ۔ بالفرض ہم کہیں کہ بھئی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، البتہ یہ فرشتہ کو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو فرشتہ نہیں آتا تو یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر قرآن کہاں سے آ گیا؟ جب فرشتہ ہی سمجھ نہیں آیا تو پھر قرآن کیسے سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی لنک ہی نہیں ہے، تو تمہارے پاس یہ پیغام کیسے ہو گیا؟ اور میں نے پچھلی دفعہ شاید ذکر کیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی ہے۔ جب اپوائنٹمنٹ لیٹر ہی مشکوک ہے تو جس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ کیسے، اس کو کیسے مانو گے؟
ٹھیک ہے نا. جب آپ کا دل اپوائنٹمنٹ لیٹر کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر اس کو مانو گے نا کہ جی اس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے. تو یہ اصل کے اندر فرشتہ، کتاب اور نبی، اس کو کہتا ہے ایمان بالرسالت. ویسے یہ بڑا مطلب اس کے لیے علیحدہ سے 2 گھنٹے چاہیے، لیکن اب میں نے تو اس کے محدود وقت کے اندر اس کو جو ہے وہ کور کرنا ہے نا. اچھا، گویا کہ یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. پہلے اللہ کے لیے عمل ہو، آخرت کے اجر کے یقین کے ساتھ ہو، اور عمل ہو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں قرآن و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق. آزاد نہیں. کوئی آدمی کہے کہ جی میں نے قرآن سے پڑھا ہے اور قرآن میں تو یہ لکھا ہے نماز پڑھو. کئی لوگ کہتے ہیں نماز قائم کرو لکھا ہے، تو پڑھو تو لکھا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے مولوی پڑھتا ہے ہم قائم کرتے ہیں. تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ مولوی ٹھیک ہے یا وہ قائم کرنے والا ٹھیک ہے؟ یہ فیصلہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ سمجھ لیں کہ وہ عمل ہونا چاہیے قرآن و سنت کے مطابق، آزاد نہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اب نوٹ کریں ایک اہم بات جو عام طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر جو ہے نا وہ حقوق اللہ کو اولیت دیتے ہیں اور حقوق العباد کو نہیں. دوسرا نمبر بھی نہیں، نمبر ہے ہی نہیں حقوق العباد کا کوئی. یہاں پہلا نمبر کس کا آ رہا ہے؟ حقوق العباد. فرمایا وَآتَى الْمَالَ، اور اب یہ عمل کی بات آ رہی. وہ تو ایمان کی بات تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے اجر کے لیے، اور جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے مطابق ایمان بالرسالت. اب وہ یہ اپنا مال خرچ کرے. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کے باوجود کہ اس کو اس مال کی محبت ہے، اسے ضرورت ہے. یہ وہ واقعات آپ سنتے ہیں کہ کوئی صحابی جو ہے یا کوئی صحابیہ جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ کھولنے لگی تو کوئی آ گیا ضرورت مند، تو انہوں نے وہی کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا. عَلَىٰ حُبِّهِ، خود بھی ضرورت ہے. اپنے بچوں کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے سامنے رکھ دیا. سنیں واقعات، تفصیل سے نہیں اب میں بتا سکتا. یہ ہے عَلَىٰ حُبِّهِ. یہ نہیں کہ آپ کے پاس 4 روٹیاں تھی تو آپ نے کھانی 2 تھی تو 2 آپ نے جو ہے وہ دے دی کسی کو. یہ اور بات ہے. یہ عَلَىٰ حُبِّهِ، آپ کو بھی اس کی چاہت ہے، آپ کو بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، اپنا پیٹ خالی رکھ کے دوسرے کی ہیلپ کرنا. یہ ہے اگلی بات. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین سوال کرنے والے، وفی الرقاب غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. اب دیکھیں یہ حقوق العباد کا ذکر کرنے کے بعد اب حقوق اللہ کا ذکر آ رہا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر وہ نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے. یہ ہے حقوق اللہ. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کیا؟ یہاں جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 پر کیا ہے؟ حقوق العباد ہے. نمبر 2 پر کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے. ہم نے حقوق العباد جو ہے اس کے اوپر لائن مار دی ہے، تذکرہ ہی ختم کر دیا.
تو پھر اب ایک نمبر پہ کون سی چیز آ گئی ہے بھائی؟ جب حقوق العباد آپ نے ان کی اس کو جب وہ ختم ہی کر دیا تو پھر حقوق اللہ وہی ایک رہ گئے نا۔ لہذا جتنا بھی کوئی سوچ سمجھ آئے گی تو وہ بس یہ سمجھے گا کہ بس نماز پڑھ لیا، روزہ کر لیا، صبح شام ذکر اذکار کر لیا تو کام پورے ہو گئے۔ باقی میں کسی پر ظلم کروں، کسی کا حق کھاؤں، کسی کو ملاوٹ کر کے دوں، کسی کو کم تول کے دوں، کسی بہن بیٹی کا حصہ کھا لوں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پھر وہ اپنے وعدوں کو بھی پورا کرنے والے ہوں جب کسی سے عہد کر لیں۔ اور اس میں سب سے بڑا عہد کس کا ہے؟ اللہ کا عہد۔ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں پوچھا گیا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہے اصل کے اندر ہمارا ایمان جو ہے یہ ایک عہد ہے، اور اپنے ایمان کے تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر۔ اگر ان کو ہم سامنے رکھا ہی نہیں ہے، ان کو ماڈل بنایا ہی نہیں ہے، تو پھر تو اصل کے اندر جو ہم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے بہرحال جس کا ہم سے تقاضا اللہ نے کیا۔ پھر والصابرین، اور بالخصوص صبر کرنے والے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنے کی طرف آؤ گے، امت وسط بنے ہو تو امت وسط کے تقاضے پورے کرنے لگو گے، تو اب ذرا نوٹ کر لیں، یہاں صرف 3 الفاظ ہیں، اور 3 الفاظ کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ اللہ نے جمع کر دیا۔ فرمایا والصابرین، خاص طور پر صبر کرنے والے۔ کس وقت صبر کرنے والے؟ فی الباسائے، باسائے، دوبارہ اس کو سمجھ لیں، والصابرین، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فی الباسائے، باسائے معاشی تنگیاں، جیسے کہ تنگیاں آئیں شیب بنی طالب میں، اور والضرائے، جیسے کہ جو ہے وہ زخم اٹھائے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی مثال ہے طائف کا سفر، اور وحین الباس، عین میدان جنگ میں صبر کرنے والے، دل چھوٹا نہیں کرنے والے، خواہ وہ احد کا میدان ہی ہو۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، یہ ہیں اپنے ایمان میں سچے۔ وہ جو اوپر بات آئی ہے نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان کا جو عمل ہے، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے سچے ہیں۔ واولئک ھم المتقون، اور یہی تقوی والے ہیں۔ اب اتنا زیادہ تقوی تو کام اللہ کیا کروانا چاہتا ہے؟ ویسے تو میں نے بتا دیا کہ کام ہے شہادت الناس کا، لیکن یہاں اور بھی وضاحت آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن کے اندر اتنا تقوی پیدا ہو گیا ہے، یا جب یہ ایمان والے اپنے اندر اتنا تقوی پیدا کر لیں تو پھر ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ کوتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے قصاص لینا جب کوئی قتل ہو جائے۔ قصاص تو آپ سمجھتے ہیں نا، بدلے میں قتل کرنا۔ تو یہ قتل کیسے ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں نے اس بندے کو قتل کر دیا ہے کیونکہ اس نے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ بات سمجھ لیں، قتل قصاص لینے کے لیے کوئی عدالت ہوگی، کوئی جج ہوگا، اور کوئی پولیس بھی ہوگی جو پکڑ کے لے کر آئے گی ملزم کو، پھر کوئی تھانہ بھی ہوگا، پھر اس ملزم کو رکھنے کے لیے جیل بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ہی بندہ تو نہیں ہوگا نا پاکستان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا
محکمے ہوں گے، پولیس کا بھی محکمہ ہوگا، عدلیہ کا بھی محکمہ ہوگا، جیل کا بھی محکمہ ہوگا، ہاں؟ پھر اور اس گواہ چاہیے، ایسے تو نہیں کسی نے کہہ دیا۔ عدالت میں بنا سکتا ہوں یا آپ بنا سکتے ہیں؟ کون بنا سکتا ہے؟ حکمران۔ یہ اس وقت تک قصاص کا نظام نافذ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حکمران ایسا نہ ہو جو قصاص کا نظام نافذ کرنا چاہے۔ لہذا یہاں کیا اشارہ دے دیا کہ ایسا نظام لاؤ، اور جس نظام میں دوسرے سب سے پہلے کس چیز کا تحفظ ہونا چاہیے؟ قصاص کس چیز کا تحفظ کرتا ہے؟ جان کا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا تو جب وہ قصاص میں قتل کر دیا گیا تو تحفظ کس چیز کا ہوا؟ دوسروں کی جان کا تحفظ ہوا نا۔ وہ تو مر گیا جو مر گیا، لیکن اب مارنے والے کو مار کر دوسروں کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے نا۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات سمجھ لیں، جو اسلامی نظام ہے اس کی یہ ایک نمایاں شان ہے کہ وہ اپنے عوام کی جان کا تحفظ کرتا ہے اور مال کا تحفظ کرتا ہے۔ فی الحال تو جان کا ذکر ہے، آگے مال کا بھی آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت، فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، اور جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا، فاتباع بالمعروف، تو جو ہے نا وہ اس کی اتباع کی جائے، اس پر عمل کیا جائے معروف طریقے سے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس کی ادائیگی ہو اچھے طریقے سے۔ یعنی کوئی لین دین کے اوپر بھی قتل ہو گیا تھا، قتل سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات انسان قتل تو نہیں کرنا چاہتا لیکن ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو اب وہ کوئی جو ہے وہ دیت وغیرہ دینا چاہتا ہے تو دیت طے ہو گئی ہے تو پھر دینی بھی چاہیے۔ مطلب یہ ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تو تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، ورنہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے دیت وغیرہ لے کر معاف کیا تو یہ نہ سمجھو کہ میں بندے دے پیسے دے دیتے ہیں، جان کی قیمت دے دی ہے، نہیں، یہ اللہ نے ایک آسانی پیدا کی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، دیت بھی لے لے اور ان کا بندہ بھی مار دے، یا پھر بھی اپنے دل میں گرج رکھے، یا کوئی اور صورتحال ایسی ہو، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ ذرا نوٹ کریں، اللہ کہتا ہے کہ اس نظام میں تمہاری معاشرتی حیات ہے، تمہارا معاشرہ زندہ رہے گا، ایک زندہ معاشرہ، ایک تباہ معاشرہ۔ قصاص کا نظام جو ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اب ذرا دیکھیں تصور خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ایک نماز کا پابند جو ہے وہ عالم ہو، وہ مفتی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ اہل حدیث ہو، اگر نمازی ہے اور اس کی نماز رہ جائے تو اسے دکھ ہوتا ہے، لیکن اسے اس بات کا دکھ ہے ہی نہیں کہ اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، ورنہ تم ایک مردہ معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہو۔ دیکھیں، اگر یہ احساس ہوگا تو بندہ کوشش کرے گا نا، ورنہ تو جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ مسجد نبوی کی نمازیں
کوئی وہ ہیں جو مسجد نبوی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کوئی وہ ہیں جو تبوک کے ریت کے اوپر سجدے کر رہے ہیں. تو پھر تو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والے آگے نکل گئے، حالانکہ وہ قصوروار بھی ٹھہرے اور ملامت ان کو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا اُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم واقعی متقی بن جاؤ. اچھا پچھلی آیت کہاں ختم ہوئی تھی؟ 177. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اب یہ کرو گے تو تمہارے تقوی کا مظاہرہ ہوگا نا. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹریننگ ہے آپ نے کی ہوئی، گولی چلانی سیکھی ہے تو کسی شکار پر چلاؤ گے تو کوئی مرے گا تو پتہ لگے گا شکار کا کہ اس کو گولی صحیح سیکھی ہے کہ کیا سیکھی ہے. تو ویسے ہی اپنا تقوی نرا جو ہے وہ سمجھ لو کہ نمازوں میں رکھا ہوا ہے، داڑھیوں میں رکھا ہوا ہے، اسی کو سمجھ لو سارا کچھ ہے. تو فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا اُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم واقع متقی بنو، تمہارا تقوی نظر آنے لگے کہ اے تقوی. اب دوسری چیز کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ پہلی چیز مال ہے تو دوسری چیز جان، پہلی چیز جان ہے تو دوسری چیز کیا ہے؟ مال ہے. اب مال کا ذکر آ رہا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا کہ جس وقت تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان تارا کا خیرہ اور وہ کوئی مال بھی چھوڑ رہا ہو تو الوصیہ، وصیت کرے، للوالدین والاقربین، وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین. یہ اصل میں پہلے ہوتا تھا، کوئی بندہ مر گیا تو بڑا بیٹا جو ہے وہ سارا مال لے جاتا تھا، باقی بھائی رہ جاتے تھے یا بیویاں رہ جاتی تھیں. بیویوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بیوی ہوتی ہے، وہاں بیویاں ہوتی تھیں. تو پھر ایک بیوی کو تو وہ ماں ہے اس کی، باقیوں کو ماں نہیں سمجھتا تھا نا، اسی لیے ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے تھے کئی لوگ، تو ان کو باہر نکال دیتا تھا یا جو بھی کرتا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اس کے ساتھ جہاں جان کا تحفظ ہے وہاں مال کا بھی تحفظ ہونا چاہیے، کہ یہ تمہارے اوپر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آئے تو پھر وہ وصیت کرے اپنی وراثت کے حوالے سے، حقاً علی المتقین، اور یہ ضروری ہے تقوی والوں کے لیے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جس نے اس کو بدل دیا سننے کے بعد. ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی اسٹام نہیں تھے، کوئی اور نہیں تھے، وصیت کیسے ہوتی ہے کہ کوئی دو چار آپ بندے بلائیں گے آپ ان کے سامنے، آپ نے کہہ دیا، لیکن اب وہ تو مر گیا، مرنے کے بعد جنہوں نے سنا وہ مل گئے کسی پارٹی کے ساتھ، تو اس نے وہ تو چلا ہی گیا. تو فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون، تو جو بدل دیں گے اس کے بعد، حالانکہ سنا کچھ اور تھا، اب امپلیمنٹیشن کسی اور طریقے سے کروا رہے ہیں، تو اس کا بوجھ کس پر آئے گا؟ وہ جو جنہوں نے سنا تھا یا جن کے سامنے وصیت ہوئی تھی. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. فمن خاف من موص، اور جس کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے، جانفا کہ وہ کسی کی طرفداری کر گیا، اس نے وصیت ہی انصاف سے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن خاف من موص جانفا او اسما، جس کو کسی اندیشہ ہو، یعنی بعد میں محسوس ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی طرفداری کر لی یا کوئی اور گناہ کی طرف وصیت کر دی. مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے وصیت کر دی کہ میری یہ جگہ جو ہے وہ مسجد کو دے دیں، تو دوسرا کوئی کہتا ہے کہ قادیانی کی عبادت گاہ کو دے دیں. پھر تو اب یہ مسلمان نہیں کر سکتا ایسی، تو بعد والے بدل بھی سکتے ہیں ایسی، یا چلے کہے کہ میرے
میرے اس گھر کو سینما بنا دینا، قادیانیوں کے نہیں، تو سینما بھی تو غلط وصیت ہی ہے نا، حرام وصیت ہے۔ تو اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، یا کسی ایک بیٹے کو حق دے دیا دوسرے کو نہیں دیا تو یہ بدلا بھی جا سکتا ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ اصلاح کروا سکتے ہیں پھر وہ لوگ اس کے مطلب ان کے درمیان، فلا اسمال ہے، تو اس تبدیلی کا ان پر کوئی گناہ نہیں آئے گا، یہ جو اب انہوں نے تبدیل کی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہ جو آیتیں ہیں نا اس حوالے سے سمجھ لیں، جب سورہ نساء کی آیات 11 تا 14 آ گئی جس میں وصیت یا وراثت کے احکامات آ گئے، وصیت کے نہیں وراثت کے احکامات آ گئے، تو یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے منسوخ ہیں۔ یہ چونکہ سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی نا، اس وقت سورہ نساء نازل نہیں ہوئی تھی، تو بعد میں نساء آ گئی، اس کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک پھر تقسیم وراثت کے احکامات آ گئے ہیں۔ ہم کسی وقت وہاں پہنچیں گے، پڑھ بھی لیں گے، لیکن یہ آیات پڑھی جاتی ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے یہ منسوخ ہیں۔ اور یہاں جو چیز میں نے واضح کرنی تھی وہ کیا ہے کہ متقی لوگ جو ہیں ان سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نظام قائم کریں جس نظام میں لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ ہو۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا۔ یہاں میں صرف اشارہ کر دوں کہ روزہ مکہ میں فرض نہیں ہوا، روزہ کہاں فرض ہوا؟ مدینے آ کے۔ چلے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی جنگ مکہ میں اس وجہ سے فرض نہیں ہوئی، یا لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ اس وجہ سے فرض نہیں ہوئی کہ مسلمان تھوڑے تھے۔ روزے کے لیے تو تھوڑے بہت کا سوال نہیں ہے نا بھائی، روزہ تو آپ نے گھر میں رکھنا ہے، اور حج نہیں فرض ہوا مکہ میں، حالانکہ مکہ میں ہی حج کرنا ہے نا، فرض نہیں ہوا، تو کوئی حکمت ہے ان چیزوں کی۔ تو یہ روزہ بھی فرض ہو رہا ہے ہجرت کے بعد، تو یہ صرف اس کا وہی پہلو آپ اپنے ذہن میں نہ رکھیں۔ روزے کے دو حاصل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزہ فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیا گیا تم سے پہلوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، بچ سکو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ روزے کا حاصل عمومی ہے۔ حاصل عمومی کیا ہے؟ تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ عمومی کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ البتہ بوڑھا اگر رکھ نہیں سکتا تو اور مسئلہ ہے، لیکن جو ہے نا وہ رکھ سکتا ہے تو وہ ضرور رکھے۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے جو ہے وہ تقوی آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ لعلکم تتقون، یہ حاصل عمومی ہے۔ ایام معدودات، یہ چند ہی دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اس میں بھی جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ اچھا یہ بھی ایک چیز سمجھ لیں، روزہ دو قسطوں میں فرض ہوا۔ ہجرت کے فوراً بعد 3 روزے فرض ہوئے ہر مہینے میں، اس کو کہتے ہیں ایام بیض۔ یہ 14، 15، 16 جب چاند پورا ہوتا ہے نا، تو پورے چاند کی راتیں جو ہے نا اس میں دن کا روزہ جو ہے نا یہ فرض ہوا۔ تو اب ظاہر اب مہینے میں 3 روزے ہیں تو سال کے 36 بن گئے۔ کچھ عرصہ مسلمانوں نے یہ روزے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 مہینہ لگاتار روزے فرض کر دیے گئے، اور وہ مہینہ بھی کون سا؟
رمضان کا مہینہ. تو یہاں یہ پہلے جو ذکر اب ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہے ایام بیز کے روزوں کا ذکر. اس میں یہ گنجائش بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے، صحت بھی ہے، باقی بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی نہیں رکھنا چاہتا تو کسی اور کو رکھوا سکتا ہے. ایام بیز کے روزوں میں یہ گنجائش تھی، لیکن رمضان کے روزوں میں یہ گنجائش نہیں ہے. تو فرمایا فائدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. وہ جو طاقت رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ طاقت رکھتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے، تو فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یعنی ایک مسکین کو کھانا دے دیں، تو یہ فدیہ ہو جائے گا ان کے روزے کا. یہ ایام بیز کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، آج کے روزوں کی بات نہیں سمجھنا. فمن تطوع خیرن، تو جو بھی خوشی خوشی کوئی نیک کام کرے گا، خیر کا کام کرے گا، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بڑا خیر کا باعث بن جائے گا. وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھا کرو، مطلب یہ ہے کہ تم فدیہ دے کر بچنے کی بجائے روزہ رکھا کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو. اب آ گیا رمضان کے روزوں کا تذکرہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس، یہ قرآن کی صفت کیا ہے؟ نو انسانی کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں. والفرقان، یہاں تک کہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی باتیں ہیں. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، یعنی صحت سلامتی ہو، تو ضرور روزہ رکھے. ومن کانا مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، اولا سفرن، یا سفر میں ہو، فائدۃ من ایام اخر، تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں. وہ تیسری چیز یہاں نہیں آئی کہ روزہ جو ہے وہ کسی کو فدیہ کروا دے تو فدیہ دے کر بھی جو ہے وہ اس کا کام چل سکتا ہے. یہ ختم ہو گیا پھر رمضان کے روزوں میں. یہاں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنجائش دی ہے کہ کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے یا ایسے مرض میں مبتلا ہے جہاں اسے پتا ہے کہ میری یہ مرض ساری زندگی کی ہے، تو وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ رکھوا لے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو ہارٹ پرابلم ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں تم نے نہیں رکھنا، یا کسی کو ایسا مسئلہ بن گیا ہے، یا بڑھاپے نے جوان تو ہونا نہیں ہے، تو وہ اگلے سال اور بوڑھا ہو جائے گا. بیمار تو ہو سکتا ہے اگلے سال رکھ لے یا اگلے مہینے ٹھیک ہو جائے، بوڑھے نے تو جوان نہیں ہونا، لہذا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. لیکن وَلِتُکْمِلُوا العدۃ، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم تکمیل کرو تعداد کی. تعداد پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مریض ہو، سفر میں ہو، دوسرے دنوں میں رکھو، پوری کرو. اب آ رہا ہے جی روزے کا دوسرا حاصل. ایک حاصل پہلے ہم نے پڑھا، وہ کیا ہے؟ تقوی. اور دوسرا حاصل کیا ہے؟ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ، وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ، یہ ہے دوسرا حاصل. اور اس کو میں کہا کرتا ہوں حاصل خصوصی. وہ حاصل عمومی ہے، تو یہ کیا ہے؟ خصوصی. وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کر سکو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کبریائی تو وہاں مکہ میں بھی ہوتی تھی. جب مسلمان ہجرت سے پہلے مکہ میں جاتے تھے تو چلیں وہاں اگر انہوں نے نماز پڑھی ہے تو اللہ اکبر کہتے تھے یا بغیر ہی اللہ اکبر کے پڑھ لیتے تھے؟ کہتے تھے. اس اللہ اکبر کا کوئی وہاں ماحول کے اندر گواہ ہے؟ وہاں تو 360 بت پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ 360 بتوں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ اکبر. تو اللہ تو کہتا ہے میرا کوئی شریک ہی نہیں، تو وہ کیا پڑے ہوئے ہیں؟
سمجھ آئی بات؟ یہ بھی کبریائی تو ہے، لیکن یہ ہے ایک فرد کی بات. وہ کہتا ہے کہ اگرچہ میرا ماحول اللہ کو اکبر نہیں مان رہا، میں اللہ کو اکبر مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا نظریہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے. پھر جب ہجرت کے بعد مکہ فتح ہو گیا، بت ختم کر دیے گئے، اور یہ ایک کام ہوا سن 8 میں. مکہ کے فتح کے بعد صرف ایک کام ہوا، وہ بت وہاں سے ہٹائے گئے، لیکن مشرکین نہیں نکالے گئے. مشرکین تو رہے نا مکہ میں، وہ حج بھی کرتے تھے. اور مشرکین کب نکالے؟ سن 9 کے بعد جب سورہ توبہ کی آیات آئی ہیں، تو 9 کے حج کے بعد پھر مشرکین کی صفائی بھی شروع ہو گئی. اب اس حرم میں نہ وہ بت ہے، نہ وہ مشرک ہے جو اس کو پوجنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا تو یہ معبود ہے. اب وہاں جب کھڑے ہو کر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، تو اس اللہ اکبر اور اس اللہ اکبر میں آپ کو کیا فرق نظر آیا؟ اس اللہ اکبر کی ماحول گواہی نہیں دے رہا تھا، اس اللہ اکبر کی سارا ماحول جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے. اسی طرح جب آپ کے ملک میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہو جائے گا، تو یہ معاشرہ گواہ ہوگا اللہ کے اکبر ہونے کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے جو مدینے آنے کے بعد روزے فرض ہو رہے ہیں. والے تو کبر اللہ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی، بڑائی، وہ کام کر سکو. یعنی ایک تو ہے تم نے روزہ رکھا اپنے تقوی کے لیے، اور ایک آگے تم نے اللہ کی بڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھی جانا ہے. اور یہ صرف تم نے نہیں جانا، ایمان والوں نے قیامت تک جانا ہے. اس وقت تو شاید اس کی اتنی ضرورت نہ ہو، بر ضرورت تو تھی. 2 پتھر باندھ کر خندق کھود دیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو اب جنگیں ہو رہی ہیں، 20 سال غزہ میں ہو رہی ہے جنگ، تو کہاں ہے، کہاں سے انہوں نے کھانا ہے، کہاں سے انہوں نے پینا ہے؟ تو وہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اصل کے اندر یہاں آ کر فرمایا. مکے میں کیوں نہیں فرمایا کہ بھئی ہم نے سور کو حرام کر دیا، فلاں کو حرام کر دیا، لیکن جو کوئی مجبور ہو جائے وہ کھا لے؟ ٹھیک ہے نا؟ مکے میں بھی اگر آیا ہے تو انہی صورتوں میں آیا جو ہجرت کے، سمجھ لیں کہ ہجرت کے قریب جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ اب یہ حالات بننے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس راستے پر چلتے ہوئے پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کو حرام میسر ہو، حلال میسر نہ ہو، اور کھائے بغیر تو پھر زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو تب یہ گنجائشیں آئی ہیں. اسی طرح یہ سمجھ لیں، روزہ کیا ہے؟ روزہ ہماری عادتوں کو بدلتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو جو ہے وہ سگریٹ نہ پیوں تو میرے چکر آنے لگ جاتا ہے. دوسرا کہتا ہے چائے نہ پیوں تو ایسے ہونے لگ جاتا ہے. کئی کہتے ہیں جی ٹائم پر میں کھانا نہ کھاؤں تو ایسے ہو جاتا ہے. اب یہ جو روزہ ہے، یہ آپ کو اپنی عادات جو ہے، جسے کہتے ہیں عادات کے اسیر جو ہیں، ان کو اپنی عادات جو ہے ان کی اسارت سے نکالتا ہے نا. ہو سکتا ہے 2 دن نہ بھی ملے، ایسے ہی گزارا کرنا پڑے کسی مورچے میں، اس طرح کے حالات جو ہے وہ آئیں گے. تو اگر آپ عادی ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ کبریائی کا کام جو ہے اس میں تو پھر یہ پہلے بھی اس وقت بھی کرنا پڑا، اب بھی کرنا پڑے گا. تبوک جانے والے جو ہے وہ، ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے، حیرانگی چھاڑ کے، چونکہ ہمارا وہ ایمان ہی نہیں ہے تو ہمیں اس طرح یقین ہی نہیں آتا. لیکن ذرا روایات میں پڑھیں، 4 آدمیوں کو 24 گھنٹے کا راشن 1 کھجور ملتی تھی. مانتا ہے آپ کا دل؟ 4 آدمی 1 کھجور.
یہ مانتا ہے کہ ایک صحابی 3 دن سے بھوکا تھا، تو اپنا روزہ کھولنے کے لیے جو ہے وہ صحابی یا صحابیہ جو ہے وہ اپنے سامنے وہ تھوڑا سا جو بھی اس نے کھانا رکھا تھا وہ باہر کوئی آ گیا اٹھا کر اس کو دے دیا، یہ مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ یہ مانتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کھانا کھلا دے، وہاں کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا، ایک صحابی اٹھا کر لے گیا اور اب بچوں کو بھوکا رکھ کے تو کھانا ان کو دے دیا، مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں مانتا دل کے ایک کھجور جو ہے وہ 4 آدمی کیسے کھائیں گے؟ ان 4 آدمیوں کو حکم تھا چبانی نہیں ہے، صرف منہ رکھ کے آسرا ہی کرنا ہے، صرف منہ میں رکھنی ہے اور پھر اگلے کو دے دینی ہے، وہ 10 منٹ رکھے گا پھر اگلے کو دے دینی ہے۔ یہ وقت دیکھا ہے ان کو، یہ روزے رکھوا کر جو ہے یہ دوسرا پہلو ہے خصوصی، کیونکہ ظاہر ہے عورت نے اس میں حصہ نہیں لینا، بچوں نے حصہ نہیں لینا اور بوڑھے نے حصہ نہیں لینا، لیکن خصوصی اسی لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ روزے کے 2 حاصل ہیں، ایک تقوی ہے اور دوسرا کبریائی۔ والے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کا تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی ہونی بھی چاہیے تاکہ تم اس کی قابلیت تمہارے اندر پیدا ہو سکے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، نہ شکرے نہ کہلاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اگر سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنِّي قریب، تو میں دور نہیں ہوں، میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو قبول کرتا ہوں ہر ایک کی دعا کو جس وقت بھی وہ مجھے پکارتا ہے، میں اس کی دعا کو جو ہے وہ سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں، میری بات کا جواب دیں، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر جو ہے وہ پختہ ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پائیں، ہدایت یافتہ بن جائیں۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں کو تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ بے حجاب ہونا۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو یا تم نے اپنے آپ سے خیانت کی۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نظر عنایت کی، تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہ چونکہ روزے کے احکام آ گئے تھے، لیکن یہ نہیں تھا واضح کہ بھئی دن میں تو ظاہر ہے روزہ ہے تو بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی، رات کا تو کوئی حکم نہیں تھا، تو چیز بھی ایسی ہے کہ بندہ پوچھتے بھی جھجکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہودی جو تھے وہ مدینے میں رہتے بھی تھے اور وہ رات کو ہم بستری نہیں کرتے تھے، ان کے تو غالباً جب آپ سو گئے ہیں تو پھر روزہ شروع ہو گیا، ان کے تو کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں تو وہ نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا کچھ مسلمان جو تھے ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ شاید ہمارے بھی ایسے ہی ہے کہ رات میں بھی یہ تعلق قائم نہیں کرنا، تو لیکن چونکہ مسئلہ نہیں پوچھا، تعلق قائم کر لیا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو، جب تمہارے دل کے اندر جب ایک گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے تھا۔ یعنی جب تمہارا ذہن کہتا بھی ہے کہ یہ چیز مشکوک ہے تو پھر اسے کر رہے ہو، تو یہ اس کو اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ بہرحال غلط تو نہیں تھا لیکن تمہارا دماغ تو مانتا تھا نا کہ کوئی گڑبڑ ہے اس میں، تو لہٰذا اجازت ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ تو اسی میں یہ نصیحت بھی ہے کہ جب اس طرح کا شبہ پڑ رہا ہو اس کسی بڑی چیز کا، اس کے ناجائز ہونے کا، تو وہاں ذرا اس کو کلیئر کر لینا چاہیے۔
عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم تو اس نے تمہارے اوپر نظر عنایت کی، تمہیں معاف کر دیا، وعفا عنکم تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن اب ان سے مباشرت کر لیا کرو، یعنی رات میں، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو بھی اس ملاپ میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، تمہاری قسمت میں جو اولاد لکھی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ اور پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو جو ہے نا وہ کھاؤ پیو، کلو واشربو کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کی سفید داری اور سیاہ داری جو ہے یہ علیحدہ نہ ہو جائے، یہ رات ہوتی ہے جا رہی، صبح ہوتی ہے تو وہ سفید، اب ہمارے تو خیر اتنا زیادہ اب گھڑیاں ہی ہیں، ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ پرانے لوگ پہچان لیتے تھے، تو اس طرح جو ہے نا وہ جب وہ واضح ہونے لگے تو اس وقت تک یہ تمہیں اجازت ہے کھانے پینے کی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی فجر میں وہ سفید داری سیاہ داری سے علیحدہ ہو جائے، ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر روزے کو پورا کرو رات تک، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد اور اپنی بیویوں کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ مباشرت نہ کرو جب تم نے مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا ہو، تو وہ مسجد میں تو نہیں جائے گی بیوی، بندہ گھر آ سکتا ہے نا، ہمارے ہاں بہت زیادہ سختیاں آ گئی ہیں، وہ ہلن نہیں دندے، ویسے ایک مسجد سیگی، میں یہ آپ کو سناؤں، میرے بالکل گھر کے سامنے ایک مسجد ہے، اس میں اب یہ جو گرمی پڑتی ہے، یہ پچھلے جو ہے وہ 1-2 سال پہلے کی بات، تو وہاں کے مولوی صاحب تھے، وہ مولوی صاحب خود تو اعتکاف بیٹھتے نہیں ہیں، نہ اس میں پنکھا تو تھا اور کوئی سہولت نہیں تھی اس میں مسجد میں، اچھا وہ اتنا پسینہ آتا ہے کہ بندے کے جسم سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے، کدھر جائے بھائی، تو میں مسجد کے اندر گیا، تیسرا دن تھا، تو مولوی لگا نہاؤن، اعتکاف بیٹھا سی نہاؤن لگا، اب اس کو یہ پتہ تو لگ گیا، او بھئی اے ہن مینوں ویکھ لیا انہیں، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تھوڑا جہا ہسیا، ایسی لوکاں نوں تے کھنگڑ نہیں دندے، آپ نہائی جانے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ سمیل بہت آ رہی تھی، خود ہی لگ گیا کرنے، جسم سے بو آنے لگ گئی تھی، تو میں نے کہا کہ جو ہے نا وہ نہا ہی لوں، میں کہا نہا لیا کر مطلب یہ ہے کہ خود ہی اتنی سختی جو ہے وہ بنا لینی، ایک جسے کہتے ہیں کہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، ایک نفلی عبادت ہے، اس کو آپ اتنی دور تک جو ہے وہ لے جائیں کہ پھر خود وہ مکے والوں کی طرح کہ گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو جایا کرو، تو پھر جب خود پھنس گئے تو پھر جو ہے نا وہ کوئی وہ اس طرح یہ مسئلہ پھر انہوں نے نکالا تھا نا، جب خود پھنس گئے تو کہتے ہیں دروازے سے نہیں تو پچھواڑے سے آ جایا کرو، تو اسی طرح ہی کرتے ہیں، بہرحال اللہ کوئی اپنے گھر جس کو روٹی مسجد میں نہیں پہنچ سکتی وہ گھر جا کر بھی کھا سکتا ہے، اور گھر میں کسی کی کوئی آپ کے گھر میں کوئی سبزی دینے والا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی کام بھی آپ کر سکتے ہیں، کبھی آپ حرم میں جائیں تو وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کون ہے یہاں اعتکاف بیٹھا ہے، کون ویسے بیٹھا ہے، بہرحال ابھی اس وقت میں اس پر بات نہیں کر رہا، یہ قدرتی آ گیا، تو کیونکہ وہ کسی کے ذہن میں آ جائے گا کہ بھئی عورت مسجد میں آئے گی، بیوی مسجد میں آئے گی، نہیں تو گھر چلا جائے گا، وہاں کے سبزی دینے گیا کوئی دو اور کاروائی نہ ڈال کے بیٹھ جائے یا روٹی کھان گیا، روزہ کھولن گیا ہی، ٹھیک ہے، 2 کام کر کے آ جائیں، اس واسطے فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہوا ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها،
تو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے۔ ذرا یہاں بھی توجہ کر لیں، ایک بس صرف بات اہم ہوتی ہے پر میں صرف اشارہ کر کے گزروں گا، یہاں نوٹ کریں۔ سورت نازل ہو رہی ہے بدر سے پہلے، تو بدر سے پہلے اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ باطل ناحق نہ کھایا کرو۔ اگلی بات ہے جو اہم ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام، حکام کسے کہتے ہیں؟ حکمران۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ ان کو پہنچاؤ، مالوں کو کس تک پہنچاؤ؟ حکام تک۔ مطلب یہ ہے کہ یہ رشوت نہ پہنچاؤ حکمرانوں کو، تو حکمران ہے کہاں جو رشوت لینے والے ہیں؟ بلکہ حکمران ہی ابھی کہاں ہیں بدر سے پہلے؟ ابھی تو حکمرانی قائم ہی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اب تم جاؤ گے کدھر؟ حکمرانی کی طرف۔ اور وہ ظاہر بات ہے کہ پہلی حکمرانیاں تو ایسی نہیں ہیں کہ جو رشوت لیں گی یا جن کو تم مال پہنچاؤ گے، تو رفتہ رفتہ ایسے حکمران بھی آ جائیں گے نا کہ جو ہوں گے تو اسی کا تسلسل، لیکن جا کر رشوت وغیرہ یا اس طرح کے معاملات میں پڑ جائیں گے۔ تو میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیں، حکام، اللہ یہ واضح کر رہا ہے کہ تمہاری یہ تحریک کدھر جائے گی؟ حکمرانی کی طرف جائے گی۔ اب تم حکمرانی کی طرف جاؤ گے، تمہارے حکمران ہوں گے۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم میں سے ایک فریق جو ہے حکمرانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ناحق ناجائز گناہ سے کسی دوسرے کا حق کھائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ وہ تمہارا جو ہے وہ حق نہیں ہے۔ اب پھر ذرا نوٹ کریں کہ مضمون اب کس طرف جا رہا ہے۔ اب پھر حج کا تذکرہ آئے گا، اور حج کے ذکر کے ساتھ ہی پھر تلوار کا ذکر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، جنگ کا ذکر بھی آ جائے گا، سختیوں کا ذکر بھی آئے گا۔ فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ ہلال کہتے ہیں یہ شروع کا چاند، قمر کہتے ہیں ویسے مجموعی طور پر چاند۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے ہلال کے بارے میں، یہ چاند جو بریک سا نکلتا ہے پہلی دوسری تاریخ کو۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ یہ کیلنڈر ہے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کے لیے حج کے تعین کا ذریعہ۔ اب دیکھیں، آپ تھوڑا سا دماغ پر زور دیں گے تو یہ بات ایسے ہے کہ پوچھا تو کسی نے چاند کے بارے میں تھا، اور اللہ بات کو کدھر موڑ گیا؟ حج کی طرف لے آئے۔ یعنی چاند کا اتنی بات کافی تھی کہ یہ کیلنڈر ہے، اس سے ڈیٹ ویٹ جو ہے وہ سیٹ کر لیا کرو، حساب کتاب کر لیا کرو۔ خصوصیت کے ساتھ حج کا ذکر کیوں آیا؟ کہ مدینے میں بیٹھے مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، یہ کوئی سارا ایک دفعہ تو نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا ہو کے نازل آ رہا ہے، بار بار وہ چیز جو ہے وہ آ رہی ہے کہ حج بھی تم نے کرنا ہے، اور حج ہونا ہے مکہ میں یا مدینے میں آ کر بالکل پکے بیٹھ نہیں جانا۔ اس کا بھی سوچا کرو، اس کے لیے بھی غور و فکر کرو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں کے پچھواڑے سے۔ یہ وہ جو پیچھے میں نے ذکر کیا نا، وہ اصل میں تو نیکی اپنے حساب سے انہوں نے یہ کی کہ لوگ جو ہے وہ احرام باندھ کر گھر چلے جاتے ہیں تو کہہ دو جی گھر جانا ہی حرام ہے، لیکن بعد میں اب حرام تو نہیں تھا، کر دیا اپنے زور میں آ کر حرام، اب بعد میں کسی سردار کو جانا پڑا ہوگا
ہاں، سردار کیا وہ خود سارے، میں تو وہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جن کو آپ امیہ بن خلف کہتے ہیں، ابو جہل کہتے ہیں، ابو لہب کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ اس حرم کے متولی ہیں، وہاں کے رابر ہیں، مذہبی رہنما ہے نا، تو مسئلہ تو پھر آپ ہی بتانا ہے. تو پھر کوئی سیدھا کر لیا ہوگا کہ پچھواڑے سے آ جایا کرو. تو فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ اور ان کے پچھواڑے سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ جو ہے وہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی کے ساتھ جو ہے وہ جس نے تقوی اختیار کیا. لہذا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آیا جایا کرو دروازوں سے، کچھ نہیں ہوتا جیسے کہتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی تو آ جایا کرو، ایسے خام خواہ آنے جانے کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جیسے کہتے ہیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب دیکھیں ذکر حج کا آیا تو ایک سوال فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟ کیسے حج کریں جبکہ وہاں مشرکین قابض ہیں، ہم تو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں. تو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، تو جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے پر. الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے جنگ کرو. ولا تعتدوا، البتہ جنگ میں بھی حد سے نہ بڑھو، یعنی جنگ بھی اصولوں کے ساتھ ہی کرو، بے اصولی نہیں ہونی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ جاتے تھے تو ان کو نصیحتیں کرتے تھے کہ کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچے پر نہیں ہاتھ اٹھانا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، اس طرح کی جو بھی. تو فرمایا ولا تعتدوا، جنگ میں بھی حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ حد سے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. اگلی بات، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں تمہارے ہتھے چڑھ جائیں. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے تو مجبوری سے جنگیں لڑی ہیں. ذرا توجہ کر کے دیکھ لیں کہ مجبوری سے لڑی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل عین مطابق لڑی ہیں. نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ فتنہ جو اس وقت مکہ کے اوپر جب وہ قابض ہے، یہ قتل قتال سے کہیں سنگین ہے. یعنی ان کا رہنا، ظاہر ہے جنگ ہوگی تو قتل ہوگا، قتل ادھر سے بھی ہو سکتے ہیں ادھر بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح سورہ توبہ میں فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں، مسلمان بھی قتل ہوں گے، وہ بھی کافر بھی ہوں گے. تو یہ جو قتل قتال ہوگا تو اس سے یہ اتنا بڑا، جیسے کہتے ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ ان کا وجود ہے وہاں. اگلی بات کیا ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں مسلمان فوراً لشکر لے کر مکہ پر گئے؟ وہ آپ پڑھ لیں. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کے ساتھ یہ جنگ مسجد حرام جا کر نہیں لڑو. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک کہا کہ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. دوسرا کیا کہا؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کے ساتھ یہ جنگ مسجد حرام جا کر نہ کرو. تو پھر کیا کرو؟ جائیں گے نہیں تو وہ کیسے نکلیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو باہر لاؤ. اس میں بھی کئی حکمتیں تھیں، ابھی مسلمان وہاں جا کر لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. ان کو نکالو وہاں سے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مختلف دستے بھیجے جو
قریش کے جو تجارتی قافلے تھے ان کو پریشان کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جب وہ اس طرح کی ایسے اقدام اٹھائے، مثال کے طور پر اب آپ جو ہے نا وہ آپ کا کوئی رستہ بند کرتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ لڑیں گے۔ قریش کا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، اللہ بھی کہتا ہے کہ اتنی بڑی تجارت تمہیں دیا، ان کی یمن کی تجارت بھی خطرے میں اور ان کی شام کی تجارت بھی خطرے میں، تو پھر وہ انہوں نے نکل کے تو آنا ہی تھا۔ تو یہ اس کو دیکھ کر عام آدمی جس نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا وہ کہتا جی یہ تو وہ نہ آتے تو مسلمانوں نے کون سا لڑنا تھا، وہ نکل کے آئے تھے، وہ نکل کے جیسا تم سپ دی کھوٹ بند کر دے ہو، تو سپ نے تو نکلنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے تو پھر نکلنا ہی ہے، پھر نکل کے حملہ کرنا ہی ہے۔ یہ بلایا تھا ان کو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں نے اقدام کر کے ان کو بلایا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جنگ تو کرنی ہے لیکن مسجد حرام جا کے نہیں کرنی ہے۔ اگلی بات پھر سن لیں، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، حتیٰ کہ وہ وہاں ہی لڑیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ بات یہاں تک پہنچے کہ وہ باہر نہ نکلیں تو پھر وہاں جاؤ، جب تک وہ باہر نکلتے ہیں ان کو نکالو، یعنی باہر نکال کے ان کی طاقت اتنی کمزور ہو جائے کہ پھر جب تم وہاں جاؤ تو وہاں زیادہ قتل قتال نہ ہو، وہ محترم مقام ہے، اس کا لحاظ جو ہے وہ رہ جائے۔ تو لہذا جب مکہ فتح کیا ہے نا تو وہ بات وہاں تک ہی پہنچ گئی تھی، اب وہ نکلتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا حتیٰ یقاتلوکم فی، جب کہ وہ اسی کے اندر پھر تمہارے ساتھ جنگ کریں تو پھر وہاں بھی کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر جب وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، بے دریغ قتل کرو ان کو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی جزا ہے ان کافروں کی۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو اللہ بھی، بعد آ جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے نا، ایمان لے آئیں، اس سے کم نہیں ہے بات، سورہ توبہ میں واضح ہے۔ تو یہی معافی ہے ان کی۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگلی آیت، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے، لا تکون فتنہ، فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کس کا ہو جائے؟ اللہ کا۔ اور جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو اور کتنے دین تھے عرب کی سرزمین میں؟ جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا ہے بدر سے پہلے، تو یہاں یہودی بھی ہیں، یہاں مشرکین بھی ہیں، یہاں اکا دکا عیسائی بھی ہیں، اور کچھ تھوڑے بہت صابی بھی ہیں، اور کچھ اور نظریات کے حامل بھی ہیں۔ جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو آیت کے مطابق یہ ہے آیت کا یہ تقاضا تھا جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا۔ یہی آیت جو یہاں 193 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں، اور انفال بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، دوبارہ نازل کر دی اللہ نے آیت، اور وضاحت صرف ایک لفظ سے کر دی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہ بدر ہے، نہیں، جب تک دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہوتا اس وقت تک تمہاری جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تو فرمایا کہ پھر فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ بعد آ جائیں، اور بعد آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے ان کے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو جو ہے وہ زیادتی ظالموں کے علاوہ کسی پر روا نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اب یہ کچھ مہینے جو ہے وہ حرمت والے بھی ہیں، تو اب ان حرمت والوں مہینے میں کیا کرے؟ فرمایا
الشہر الحرام و بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے. اگر وہ حرمت والے مہینے میں لڑنے آتے ہیں تو لڑو. مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہیں سوچنا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اب وہ آئے ہیں تو حرمت والے مہینے میں لڑو ان سے. الشہر الحرام و بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یہ جو محترم ٹھہرائی گئی چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی قصاص ہوتا ہے. یعنی پھر یہ تمہاری جنگ قصاص کی جنگ ہو جائے گی، بدلے کی جنگ ہو جائے گی. وہ لڑنے آئے تو لڑو. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ذرا پھر نوٹ کریں، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے. کب زیادتی کی ہے؟ جب تم مکہ میں ہوتے تھے، ابھی تو نہیں، مدینے آنے کے بعد تو نہیں ہوئی. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو اب تم بھی ان کے اوپر زیادتی کرو جیسے وہ تمہارے اوپر زیادتی کرتے رہے. اندازہ کریں، اب ان کے اوپر تم بھی اسی طرح زیادتی کرو جیسے وہ تمہارے اوپر کرتے رہے. بدلہ ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی جان بھی لگانی ہے تو مال بھی لگانا ہے. تم نے اپنی تیاری بھی کرنی ہے، بغیر تیاری کے نہیں لڑنی جنگ. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا رستہ اختیار کرو، بلائی کا رستہ اختیار کرو، نیکی کا رستہ اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، یہ وہ درجہ احسان کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو بھی مال بھی خرچ کرو، جان بھی لگاؤ، اور وہ جو انتا عبد اللہ کانہ کا ترا، یہ حالت ہونی چاہیے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب دیکھیں پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم معاشرے میں آ جاؤ، ایک دفعہ نہ ہو سکے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو ایک دفعہ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک لیا گیا تھا نا. تو جو بھی میسر ہو قربانی وہ کر دینا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی جو ہے وہ اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. یہ رواج ہوتا تھا کہ قربانی جس کو وہ نہیں آنے دینا چاہتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہیں حج کی اجازت ہم نہیں دیتے. ناپسندیدہ بندہ کوئی کسی وجہ سے قرار دے دیا گیا تو مسلمان تو پھر سارے ہی ان کے لیے ناپسندیدہ ہی تھے. تو ان سے قربانیاں لے لیتے تھے کہ یہ ہم وہاں کر دیں گے، جا کر جو ہے نا صفا مروہ کے پاس، اس وقت قربانیاں صفا مروہ کے پاس ہوتی تھی، تو وہاں کر دیں گے. البتہ مسلمانوں سے تو انہوں نے قربانیاں بھی نہیں لی، اسی لیے مسلمانوں نے حدیبیہ میں کی تھی، مجبوراً حدیبیہ میں کی تھی. فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او بہی عظم میں راس ہے، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے اسے بال کٹوانے پڑ جائیں، مطلب یہ ہے کہ حلق کروانا پڑ جائے، ففدیۃ من صیام، تو پھر وہ فدیہ کے طور پر جو ہے وہ فدیہ دے روزوں کی شکل میں، اور صدقاتین، یا صدقے کی شکل میں، اور نسک یا قربانی جو ہے وہ کرے. فائزہ امن تم، پھر جس وقت تم امن میں آ جاؤ، یعنی وہ امن کے حالات ہو جائیں، روٹین میں تم جا رہے ہو عمرہ کرنا، حج کرنے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جس نے بھی فائدہ اٹھا لیا حج سے حج تک عمرے کا، یعنی حج کے لیے گیا تھا پہلے عمرہ کر لیا. فمستیسر من الہدی، تو جو بھی میسر و قربانی کرے، یہ اسے حج تمتع کہتے ہیں نا، عمرہ ساتھ کر لینا. یہ مقامیوں کے لیے نہیں ہے، باہر جانے والے جو ہے نا ان کے لیے گنجائش ہے. تو اس کے لیے پھر ایک قربانی وہ جو وہاں کرتے ہیں نا، عام طور پر ہم وہ سمجھتے ہیں وہ یہ قربانی ہے، وہ یہ ہوتی ہے جو وہاں ہم نے عمرہ کیا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے طور پر. فمن لم یجد، تو جس کے پاس یہ قربانی نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 رکھے حج سے فارغ ہو کر. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہونے چاہیے پورے.
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی وہاں کے رہائشی نہ ہوں، باہر سے آئے ہوئے ہوں، ان کے لیے یہ اجازت ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ سخت سزا بھی بڑی سخت دیتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، اب دیکھیں تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد یہ تذکرہ آ رہا ہے، یہ تذکرہ خود مسلمانوں کو جو ہے وہ دھکیل رہا ہے جنگ کی طرف، جنگ کی تیاری کی طرف۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہے وہ معروف ہیں، معلوم ہے۔ یہ حج کے مہینے یکم شوال سے 10 ذی الحجہ تک جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے اس میں حج کا احرام باندھ لیا، فرض کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس ایویں نہیں تسی سال پہلے احرام باندھ کے بہ جاؤ، مطلب جس نے اس کے دوران حج کا احرام باندھ لیا ہے تو گویا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا حج۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ اب احرام باندھنے کے بعد نہ تو اپنی بیوی سے تعلق بے حجاب ہو، نہ کوئی اور برا کام کرے، گالی دے کوئی اس طرح کی، نہ کوئی اور لڑائی جھگڑا کرے حج کے دوران۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم بلائی کا کام کرو گے تو اللہ کو تو وہ معلوم ہی ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ زاد راہ سے مراد کیا ہے؟ سفر خرچ لے لیا کرو، اوتھے جا کے منگنا ہی نہ شروع کر دیا کرو، مطلب یہ ہے کہ اپنا خرچہ پانی ساتھ لے کے جایا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، زیادہ بہتر چیز ہے جانے والی تمہارے ساتھ، وہ تو تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، یہ کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اگر تم اس دوران اللہ کا فضل بھی تلاش کر لو۔ مطلب اصل نیت حج کرنے کی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ ضرورتیں پڑ جاتی تھی، لوگ جاتے تھے پیدل۔ اب ہندوستان میں سے جس آدمی نے جانا ہے وہ اپنا آٹا دال کیسے ساتھ لے کر جائے، تو وہ یہاں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ لے لیتے تھے اور اگلی منزل پر بیچ لیا، تو وہاں سے کوئی چیز خریدی آگے بیچ لی، تو تھوڑی تھوڑی کاروبار بھی کرتے جا رہے ہیں اور حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو اس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جس وقت تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام۔ یہ وہ مزدلفہ کے اندر جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے، اس کو مشعر حرام کہتے ہیں، تو وہاں جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت اللہ کے رسول کے ذریعے سے پہنچی ہے نا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم اس سے ناواقف تھے، یہ چیزیں تمہیں نہیں، حج تو کرتے تھے لوگ، عمرہ کرتے تھے، لیکن ان چیزوں کو جو اللہ بتا رہا ہے یہ نہیں تھی پتہ ان کو۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر وہیں سے لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی چاہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جس وقت تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسے تم کبھی ذکر کیا کرتے، یاد کیا کرتے اپنے آباء و اجداد کا۔ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ حج کے موقع پر اپنی تاریخ اپنی نسل کو بتایا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو تاریخ کو بھول جاتے ہیں، مطلب تاریخ کیا ہے؟ جیسے ایک فرد کے لیے حافظہ ہے تو پوری قوم کے لیے وہی چیز کیا ہے؟ تاریخ ہے۔ مطلب مجھے پتا ہے، میرے حافظے میں ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے، تو اب یوں آئے گا تو میں اور طرح سے اس کو میں دشمن سمجھ رہا ہوں کیونکہ میرے حافظے میں ہے، اور اس کو دوست سمجھتا ہوں، دونوں کے ساتھ میں نے کیسے رہنا ہے۔ اچھا، اگر میرا حافظہ مٹ گیا تو میں دوست، میرے لیے دشمن بھی وہی ہے، دوست بھی وہی ہے۔ تو یہ تاریخ جو ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں یہ قوموں کا حافظہ ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ ان پڑھ لوگ تھے تو سال میں
اپنی تاریخ دہرایا کرتے تھے، فلاں ہمارا دوست ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے، فلاں کے ہم نے اتنے آدمی مارے ہوئے ہیں، فلاں کے ہم نے یہ معاملہ کیا ہوا ہے، تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو اور وہ آئندہ ہم مر جائیں گے وہ محتاط رہے۔ ہر سال اپنی تاریخ جو تھا اس کو دہرایا کرتے تھے، نئے واقعات اس میں آ جاتے تھے، نئے کا تو ان کو بھی پتا ہوتا تھا، پرانے کا نہیں پتا ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ 200 سال بعد بھی اپنی دشمنیاں لیتے تھے نا۔ او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اور لوگوں میں سے ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے جو ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں سے دے دے۔ اب یہ ذرا دو دعائیں آ رہی ہیں، نوٹ کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سے عطا کر دے۔ اللہ کہتا فما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس دنیا مانگنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا کس سے مانگتا ہے؟ کسی بت سے مانگتا ہے، پیر سے مانگتا ہے، یہ وہ پاک پتن جا کر مانگتا ہے؟ یہ تو اللہ سے مانگتا ہے، اور حج کے موقع پر مانگتا ہے، توحید پرست ہے، لیکن مانگ دنیا رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس نے مجھ سے دنیا مانگی ہے۔ اچھا، لیکن اس میں جو اصل مسئلہ وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وَمِنْهُم مَّن یقول، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور میری ترجیح کیا ہے؟ عذاب سے بچنا، عذاب سے بچنا۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے جب مدد مانگتے ہیں تو ان کی ترجیح کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجیح بدل گئی۔ آپ یہ نہ سمجھیں، بے شک آپ نے حلال کھایا، سچ بولا، پورا تولا، ترجیح آپ کی دنیا رہی ہے، تو وہ یہ ہے، بے شک حج پہ جا چلا گیا لیکن ترجیح اس کی رہی ہے دنیا۔ اس نے اپنی وہ ڈیوٹی، شہادت الناس کا فریضہ، وہ تو کبھی اسے یاد ہی نہیں آیا کہ وہ بھی میرا کوئی کام تھا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ان کو بھی ایسے نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو وہی دے گا جو ان کا نصیب ہوگا، جو انہوں نے کوشش کی، محنت کی، اسی میں سے ان کو ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جنہوں نے عذاب سے بچنا ہے انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی تو ٹھیک ہے نا، بچیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ان چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جس نے جلدی کی 2 دن میں ہی آ گیا۔ یہ جب وہاں مینا کے اندر جب وہ ٹھہرتے ہیں تو وہاں 3 دن تک ٹھہرنا ہوتا ہے، لیکن گنجائش یہ ہے کہ 2 دن میں بھی آپ آ سکتے ہیں، اور اکثر لوگ 2 دن میں ہی آ جاتے ہیں۔ فمن تاجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو 2 دن میں ہی آ گیا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے جو اس نے کیا ہو، اس کا بھی عمل ہو گیا، اس کا بھی حج ہو گیا۔ ومن تاخرا، تو جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقی، بشرطے کہ وہ تقوی والا تھا، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ یاد رکھو تم نے اس کے پاس جمع ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا کی زندگی میں بہت بھاتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی حالت پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ مخاصمت والا ہے، مخالفت پارٹی کا آدمی ہے، باتوں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جس وقت اسے کوئی اختیار ملتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو پھر زمین میں جو اس کے اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، ساری دوڑ بھاگ زمین پر فساد کرنے کی ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، یہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو یہ فساد کرتا ہے، ویہلک الحرث والنسل، جس سے پھر نسلیں تباہ ہوتی ہیں، کھیتیاں، مال تباہ ہوتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔
یہ بھی اہم بات ہے، لیکن بس اب یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہیں جن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کے بعد بھی ان کے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو عزت نفس جو وہ پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ، فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت بری جگہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ جو ہے وہ اپنے ان بندوں سے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ان بندوں سے کے حق میں رؤوف ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی نجی زندگی بھی اور اپنی جو امت ہونے کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور کسی ایک چیز کو بھی کم نہ سمجھنا، ایک بات کے اوپر شیطان جو ہے وہ شیطان بن گیا تھا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں مطمئن کرے گا جی بس تم تو مسلمان ہی ہو، تم تو ایمان والے ہو، تم کسی کا کیا بگاڑتے ہو، تم تو جو ہے وہ حلال کھاتے ہو، نماز پڑھتے ہو بس۔ تو اب دیکھیں یہ آیت نمبر 85 ہے سورہ بقرہ کی، آفاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک بات مانتے ہو ایک نہیں مانتے تو پھر دنیا کی رسوائی ہے تمہارے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 دیکھ لینا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، کچھ تو تم نے اللہ کے دین کے تقاضے پورے کر لیے اور کچھ کو بھول گئے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح احکام آ گئے، واضح مطالبہ آ گیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یہ پھر جان لو جرم تو تم نے کر لیا۔ پھر اگر اللہ نے ابھی تک نہیں پکڑا تو یہ نہ اللہ کو کمزور نہ سمجھو، اللہ عزیز ہے لیکن اس کی حکمت ہے کہ اس نے ابھی تمہیں نہیں پکڑا، لیکن تم پکڑ کے حقدار بن گئے ہو کہ تمہارے اوپر اس کی گرفت آ جائے، یہاں نہیں تو آخرت میں آ جائے گی، یہ آدھا مسلمان بن کے۔ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو آدھے مسلمان ہیں، کوئی حکم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے، یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام، بس اس بات کے کہ اللہ آئے بادلوں کے سائے میں، کیونکہ وہ قیامت کا دن جو ہے اس وقت آتا ہے نا، وجاء ربک والملک صفا صفا، تو وہ نقشہ ہو، والملائکہ، اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلے کر دیے جائیں، فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی کیا یہ اس وقت عمل کرنے کا سوچیں گے جب ان کو جہنم کا راستہ دکھا دیا گیا؟ فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، موت آ گئی ہے تو پھر تو فیصلے کے دن ہی آنکھ کھلنی ہے نا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جلدی کرو اللہ کی طرف تمام معاملات کی رپورٹ جو ہے وہ وہاں پہنچ رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔